تو اس پہ تم لوگوں نے بڑی بکواسات کی، نیچے نہیں جی یہ تو ضعیف روایت ہے۔ آج میں اس روایت کی سند بھی ساتھ پیش کروں گا۔ یہ سکہ بند راوی ہیں، یعنی کہ یہ سکہ بند راوی ہیں، یہ آپ کی بک کہہ رہی ہے۔ اب کیا کہو گے شیعوں؟ پہلے تو میں نے تمہاری ہسٹری بتائی تھی، اس میں بھی یہ میں نے حدیث سنائی تھی، ٹھیک ہے، تم لوگوں کی۔ اور آج تو وہی والی بات ہوگی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو ٹیپ ریکارڈ خالی تھی، اب تو اس کے اندر تمہاری کیسٹ چھپ گئی۔ تو آج تو واقعی تم لوگوں کی کیسٹ چھپ گئی، اور تم لوگ اب تمہارے پاس کوئی جواب، میرا نہیں خیال تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا۔ ہاں انسان وہ کہتے نا عزت آنی جانی شے ہے، ڈھیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جوتیاں جتنی مرضی پڑتی رہیں۔ ہاں آپ لوگ ویسے ہیں تو اس طبیعت کے، بکواسات تو آپ پھر بھی نیچے کریں گے۔ یہ جو آج میں بم تم لوگوں کو اوپر گرا رہا ہوں نا، انشاءاللہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ مذہب کو ایکسپوز کرتا ہوں، ان کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے یہ بہت اسپیشل ہے، اور یہ شیعوں کے لیے اسپیشل ہے کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا مذہب تو جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک یہودی تھا ویل ناؤن، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف کہانی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل میں پہلے چونکہ شیعہ مذہب کو ایکسپوز کر چکا ہوں اسی حوالے سے کہ شیعہ مذہب کیسے وجود میں آئے، میری ویڈیو اویلیبل ہے، لیکن آج میں باقاعدہ طور پہ آپ کو ریفرنس بھی دوں گا، اس میں نے ریفرنس دیا تھا، لیکن آج اس ریفرنس کی سند بھی دوں گا کہ جو اس ریفرنس کے اندر، جو اس روایت کے اندر راوی ہیں وہ شیعہ اسماء رجال کے حوالے سے سکہ بند راوی ہیں۔ شیعوں آج یہ ویڈیو ثابت کرے گی، پہلے بھی میں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ تم لوگ یہودیوں کی پیداوار ہو، ٹھیک ہے، تمہارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہو جو کہ ایک یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا۔ تو اس پہ تم لوگوں نے بڑی بکواسات کی، نیچے نہیں جی یہ تو ضعیف روایت ہے۔ آج میں اس روایت کی سند بھی ساتھ پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے رجال کشی، ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 107، ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور یہ جو روایت نمبر ہے یہ 172 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سامنے عربی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو بک ہے یہ باقاعدہ بیروت کی بک ہے، ترجمہ آپ خود بھی کر لیجئے گا، میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے عربی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سبا پہ اللہ کی لعنت ہو، اس نے حضرت علی کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ ربوبیت مطلب رب ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، مطلب رب ہونے کا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی قسم، انہوں نے قسم کھائی، اللہ کی قسم حضرت علی تو اللہ کے اطاعت شعار بندے تھے، تباہی ہے اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ بولتا ہے، بے شک ایک قوم ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرے گی جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ یہ روایت آپ دیکھیں، اور اسی کے سلسلے میں 71، 72، 73، 74 اور اسی طرح اوپر والی جو روایت، یہ پورا چیپٹر ہے اس کے اندر موجود ہے، اس میں ساری باقاعدہ، اس میں باقاعدہ ایک روایت اوپر ہے اس سے جس میں باقاعدہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ہے کہ اس کو زندہ جلایا، کیونکہ وہ یہی بات کر رہا تھا، تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ توبہ کرو تم، اس کو 3 دن کا ٹائم دیا، نہیں تو اس کو پھر زندہ جلا دیا۔ تو اسی کے اوپر ہے، اسی صفحے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو آپ کے اوپر سب سے بڑا بارود میں گرانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں نا حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے، یا یہ جو دوسرے ہیں شہنشاہ نقوی، یہ دوسرے یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ایک افسانوی کہانی ہے، ہمیں سنائی جاتی ہے۔ تو آج یہ ویڈیو جو ہے یہ میں آپ کو اس روایت کی جو آپ کہانی کہتے ہیں، جس کو آپ ہی کی کتاب ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کتاب ہے، اور اسی کے اندر سے آج اس کہانی کی جو سند ہے، جو اس کے راوی ہیں، ان کے بارے میں آپ ہی کی شیعہ رجال کی بک کہتی ہے کہ یہ سکہ بند راوی ہیں۔ کون کون سے راوی ہیں جی سن لیں، اس روایت کی آپ کی سکرین پہ بھی آ رہے ہیں۔ اس روایت کی سند
یہ جو یعنی کہ شیعہ اسما ارجل کی روح سے بالکل ایکوریٹ ہے، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اب راوی آپ سن لیں، محمد بن کولویہ القمی، سعد بن عبداللہ بن ابی طنف القمی، یعقوب بن یزید، محمد بن عیسیٰ بن عبید، علی بن مزیار اور فضالہ بن ایوب الازوی اور شبان بن عثمان۔ یہ آپ کی اسما ارجل بیسیکلی بک ہوتی ہے جس میں راویوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ راوی جھوٹا تھا، نہیں تھا، یہ راوی سکہ بند کہا جاتا ہے سب سے مضبوط راوی، یعنی کہ جس سے آپ یہ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹی روایت پیش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سکہ بند راوی ہیں، یعنی کہ یہ سکہ بند راوی ہیں، یہ آپ کی بک کہہ رہی ہے۔ آپ کیا کہو گے شیعوں؟ پہلے تو میں نے تمہاری ہسٹری بتائی تھی، اس میں بھی یہ میں نے حدیث سنائی تھی، ٹھیک ہے، تم لوگوں کی۔ اور آج تو وہی والی بات ہوگی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو ٹیپ ریکارڈ خالی تھی، اب تو اس کے اندر تمہاری کیسٹ چھپ گئی۔ تو آج تو واقعی تم لوگوں کی کیسٹ چھپ گئی، اور تم لوگ اب تمہارے پاس کوئی جواب، میرا نہیں خیال تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا۔ ہاں انسان وہ کہتے ہیں نا عزت آنی جانی شے ہے، ڈھیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جوتیاں جتنی مرضی پڑتی رہیں۔ ہاں آپ لوگ ایسے ہیں تو اس طبیعت کے بکواسات تو آپ پھر بھی نیچے کریں گے، نہیں یہ ہے فلاں، اس میں یہ راوی نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ خیر مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ جو آج میں بم تم لوگوں کو اوپر گرا رہا ہوں نا، انشاءاللہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کہ تم لوگ واقعی میں یہودی کی پیدائش ہو، جو پہلی دفعہ یا علی کا نعرہ لگایا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا تھا، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا تمہارا جو اصل تمہارا ابو جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو تم کہتے ہو تو افسانوی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو اس شیعہ یہودی مذہب سے بچائے، ان کے فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔